دو خواتین جو حضرت عمر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کی خادمہ تھیں، حلقہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ ان میں سے ایک کا نام لبینہ اور دوسرے کا نام زنیرہ تھا۔ حضرت عمر حضرت بلال کے مالک کی طرح شقی القلب نہیں تھے کہ کنیزوں کو بندھوا کر تپتی ہوئی ریت پر پھینک دیں، بلکہ انہوں نے ان دونوں کو کوڑوں کی سزا کا مستحق سمجھا اور ان سے کہا کہ میں اس وقت تک تم پر کوڑے مارتا رہوں گا جب تک دو میں سے ایک بات پوری نہیں ہوگی، تم محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو چھوڑ دو یا تمہاری جان نکل جائے۔ اگرچہ ان دونوں کنیزوں کا جسم خون سے لہو لہان تھا، مگر انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر ان کنیزوں کی مدد کے لیے تشریف لائے اور حضرت عمر سے کہا کہ وہ ان کنیزوں کو فروخت کر دیں۔ حضرت عمر نے ان دونوں کنیزوں کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان دونوں کو آزاد کر دیا۔ چوتھی عورت جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ صحرا میں رہنے والی ایک خاتون تھیں جن کا نام غزیہ تھا۔ حضرت غزیہ کنیز نہیں تھیں، وہ مکہ آنے کے بعد مسلمان ہو گئیں اور کھلے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگیں۔ صحرا نشین عورتیں بھی بدوی مردوں کی طرح بے باک اور نڈر ہوتی تھیں، لہٰذا وہ خاتون بھی اہل قریش کے ڈرانے اور دھمکانے سے قطعی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ قبیلہ قریش کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت غزیہ کسی طور سے اسلام کی تبلیغ سے دستبردار نہیں ہوتی تو انہیں اغوا کر کے مکہ سے باہر جانے والے ایک قافلے کے پاس لے گئے اور ایک اونٹ پر بٹھا کر مضبوطی سے باندھ دیا اور قافلے کے سپرد کرتے ہوئے بولے کہ اس عورت کو پانی اور غذا بالکل نہیں دینا تاکہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائے، اور جب تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ مر چکی ہے تو پھر اس کی لاش کو اونٹ سے اتار کر صحرا میں پھینک دینا تاکہ صحرائی جانور اسے کھا لیں اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت غزیہ کہتی ہیں 3 دن کی بھوک اور پیاس نے مجھے بالکل نڈھال کر دیا تھا، لیکن چوتھے دن مجھے اپنے ہونٹوں پر ٹھنڈے پانی کی نمی محسوس ہوئی اور میں نے بے اختیار ہو کر پانی پینا شروع کر دیا اور اتنا پانی پیا کہ میری پیاس بجھ گئی۔ اگلے دن قافلے والوں نے جو تصور کر رہے تھے کہ میں بھوک اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہو چکی ہوں، جب مجھے حشاش بشاش دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی، اور جب میں نے گزشتہ رات کا واقعہ سنایا تو وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے اور انہوں نے میری رسیاں کھول دیں اور مجھ سے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئے۔ کچھ صاحب حیثیت لوگ جن میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن عمرو شامل تھے، جب مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو قریش میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ ان 9 مسلموں کا شمار مکہ کے ممتاز لوگوں میں ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ جانے کے لیے جب بھی اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جان خطرے میں ہوتی تھی۔ عیاش لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے میں بیٹھ جاتے اور جیسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کے لیے اپنے گھر سے نکلتے یا کہیں اور جانے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر مارتے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لباس کو گندگی سے آلودہ کر دیتے تھے۔ قبیلہ قریش کے لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا احترام بھی پس پشت ڈال دیا تھا۔ دونوں مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر قاتلانہ حملہ خانہ کعبہ میں ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن خانہ کعبہ سے اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو قریش نے اس شدت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر پتھراؤ کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام شدید زخمی ہونے کے باعث اگلے دن خانہ کعبہ میں نہ آ سکے۔ اس روز جب مسلمان عبادت کی غرض سے خانہ کعبہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ تشریف نہیں لائیں گے، لہٰذا انہوں نے اپنے طور پر عبادت شروع کر دی، اور جب وہ لوگ سجدے میں گئے تو قریش نے ان پر حملہ کر دیا۔ کئی مسلمان شدید زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد قبیلہ قریش کے افراد شب و روز خانہ کعبہ کی نگرانی کرنے لگے تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روک سکیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ اب وہ اپنے اصحاب کے ساتھ خانہ کعبہ میں عبادت نہیں کر سکتے تو انہوں نے مکہ سے باہر ایک جگہ کا انتخاب کیا۔
اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دن میں 2 بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نماز قائم کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والوں میں سے ایک شخص ابو سفیان تھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہا درجے کی دشمنی رکھتا تھا۔ ابو سفیان کا کہنا تھا قریش کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خطرہ لاحق ہے وہ صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے۔ ایک دن کچھ لوگ ابو جہل کے اکسانے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مار رہے تھے تو ایک شخص حضرت حمزہ کے پاس پہنچا۔ حضرت حمزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے اور مشہور پہلوان تھے۔ آپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے۔ اس شخص نے آواز دے کر کہا، اے حمزہ، تیری غیرت کو کیا ہوا؟ لوگ تیرے بھتیجے کو پتھر ماریں، برا کہیں اور گالیاں دیں، لوگ تجھے بہادر اور شہزور کہتے ہیں۔ حضرت حمزہ کو اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دشنام بھی دیتے ہیں، تو ان کی حالت دگرگوں ہو گئی، اور انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ میرے بھتیجے کو جو دشنام دیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اس شخص نے چند ایسے الفاظ دہرائے جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ان کے لیے استعمال کرتے تھے، تو حضرت حمزہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ عرب زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو انتہائی اہمیت اور وقت دیتے تھے۔ عرب قبائل میں دشنام گوئی کرتے وقت قریبی رشتہ دار کا نام لینا ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا۔ کسی قبیلے کے کسی فرد کو برا کہنا ایسا تھا جیسے پورے قبیلے کی توہین کی گئی ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قبیلے کے تمام ارکان آپس میں خون کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں۔ حضرت حمزہ اسی حالت میں ابو جہل کے گھر گئے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر پھینکنے والوں اور انہیں دشنام دینے والوں کا سرغنہ ابو جہل ہے۔ وہاں پہنچ کر ابو جہل کی بری طرح پٹائی کر دی اور کہا، اے ابو جہل، تو سمجھتا ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام بے آسرا ہیں اور ان کا کوئی نہیں، اس لیے تو پتھر مارتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، لیکن اب تو یہ جان لے کہ میں آج سے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں داخل ہو گیا ہوں، اور آج کے بعد کوئی بھی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دے گا تو اس کی خیر نہیں۔ حضرت حمزہ کا مسلمان ہو جانا اسلام کے لیے بڑا خوش آئند ہوا، اور اس سے مسلمانوں کو تقویت پہنچی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کے بعد کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے، اور یوں مسلمانوں کی تعداد 30 سے زیادہ ہو گئی۔ مکہ میں رہنے والے اور خاص طور پر قبیلہ قریش کے افراد اسلام کو پھیلتا دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو نعوذ باللہ کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ لوگ مذاکرات سے کوئی خاص نتیجہ اخذ نہ کر سکے۔ جب دارالندوہ کا اجلاس ختم ہوا تو عمر بن خطاب نے اعلان کیا، میں خود ہی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر کے اہل مکہ کو اس مشکل سے نجات دلا دوں گا۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ نے عمر کو تیز تیز قدموں سے جاتے دیکھا تو پوچھا، اے عمر، تم کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا، کسی نے ہمارے اجداد کی اتنی توہین نہیں کی جتنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ اس شخص نے اپنے دین کی وجہ سے تمام اہل مکہ کا چین و آرام حرام کر دیا ہے، ہمارے بزرگوں کے دین کو باطل قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش چھوڑ دینی چاہیے۔ میں جا رہا ہوں تاکہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ تمام کر دوں۔ حضرت نعیم نے کہا، عمر، تمہارے 2 قریبی عزیز بھی مسلمان ہیں، ان میں سے ایک تمہاری بہن فاطمہ اور دوسرا اس کا شوہر سعید بن زید ہیں۔ عمر کے اوسان خطا ہو گئے، آگے بڑھنے کے بجائے اپنے بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ جب عمر گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن حضرت فاطمہ، ان کے شوہر حضرت سعید بن زید اور ایک دوسرے مسلمان حضرت خباب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ عمر غصے میں لال ہو گئے اور اپنی بہن اور ان کے خامن کو اتنا زود و کوب کیا کہ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ عمر نے اپنی بہن کو حکم دیا کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا دین چھوڑ دے۔
حضرت فاطمہ نے کہا اگر تم اتنے کوڑے مارو کہ میری جان نکل جائے پھر بھی میں حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو نہیں چھوڑوں گی، اور اگر تم بھی قرآن کی تلاوت کرو تو جان جاؤ گے کہ یہ دین سچا اور برحق ہے۔ عمر نے اپنی بہن سے کہا مجھے بھی قرآن سناؤ۔ عمر کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سنائیں۔ حضرت عمر قرآن سن کر غور و فکر میں ڈوب گئے اور کہا مجھے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے چلو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب نے کہا اے عمر خوش ہو جاؤ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی اے قادر مطلق، میرا کام کوشش کرنا ہے اور کامیابی دینا آپ کا کام ہے۔ اسلام کے دو بدترین دشمنوں عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام ابو جہل میں سے کسی ایک کو نور ایمان عطا فرمائے تاکہ کمزور مسلمانوں کو ہمت حاصل ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت دار ارقم میں اپنی جانثار ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ دار ارقم کے دروازے پر دستک ہوئی، ایک صحابی نے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب نظر آئے۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دی گئی۔ حضرت امیر حمزہ نے جو 3 دن قبل ایمان لائے تھے کہا دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا اور خوشی میں صحابہ کرام نے اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ اس کی آواز مسجد الحرام تک پہنچی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو جبرائیل امین بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے پر آسمان کے سارے رہنے والوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کی 2 صفیں بنائی، ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر تھے۔ سب لوگ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر سایہ مسجد الحرام کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ساتھ پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا تو قریش میں کوہرام مچ گیا۔ اس موقع پر سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر کو فاروق، حق و باطل میں فرق کرنے والا کے لقب سے نوازا۔ حضرت عمر اس کے بعد دشمن اسلام ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل باہر آیا اور خوشخبری سننے کے اشتیاق میں کہنے لگا خوش آمدید، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آیا ہوں۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ لائے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو جہل کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو طے کر کے آیا ہے وہ بھی برا ہو۔ حضرت عمر نے جب اپنے اسلام قبول کرنے کی خبر جمیل بن مغمر کو دی جو کسی بات کا ڈھنڈورا پیٹنے میں مشہور تھا تو اس نے چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا لوگو سنو، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ لوگ اگرچہ حضرت عمر کی عزت و قوت، شرف اور زور بازو سے خائف رہتے تھے لیکن اس وقت بہت بڑی تعداد نے انہیں زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بھی لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا جو چاہے کر لو، اللہ کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکہ میں تم رہتے یا ہم رہتے۔ حضرت عمر کے خلاف انفرادی طور پر کوئی شخص کچھ کرنے سے گھبراتا تھا۔ وہ جلوس کی شکل میں جمع ہوئے اور حضرت عمر کے گھر پر حملہ کر دیا تاکہ انہیں جان سے مار دیں۔ اس دوران قبیلہ سہم جو حضرت عمر کا حلیف قبیلہ تھا سے تعلق رکھنے والے ابو عمرو عاص بن وائل سہمی آ گئے۔ حضرت عمر نے ان سے اپنے قبول اسلام اور قوم کے دشمن ہو جانے کا تذکرہ کیا۔ ابو عمرو عاص بن وائل یہ سن کر باہر نکلے اور لوگوں کی بھیڑ سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ ابو عمرو نے کہا تم لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے، وہ میری پناہ میں ہے۔ لوگ یہ سن کر مایوس ہوئے اور واپس چلے گئے۔
اللہم صلی علی سیدنا